رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حافظو، حفاظت کرو، علی الصلواتی، تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، وقوموا، اور کھڑے رہو، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں، قانتین، ادب کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بالخصوص اولاد آدم کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور پھر فرمایا کہ والصلاۃ الوسطی، بالخصوص جو درمیانی نماز ہے اس کی پابندی زیادہ کرنی ہے۔ اب یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ درمیانی نماز سے مراد جو ہے وہ نماز عصر ہے۔ نماز عصر کے بارے میں بالخصوص کیوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کی خصوصاً پابندی کرنی ہے؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کاروبار تھوڑا عروج پر ہوتا ہے، لوگ اپنے کاموں سے فرصت کر کے کاروبار کی طرف زیادہ مبذول ہوتے ہیں، تاجران کے پاس بھی تھوڑا زیادہ رش ہوتا ہے، اور اس لیے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے نماز عصر کی پابندی صحیح طور پر نہیں ہوتی، چھوٹ جاتی ہے، انسان کاروبار میں مصروف رہتا ہے اور اس کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، پھر نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بالخصوص فرمایا کہ جو نماز عصر ہے اس کی خصوصاً پابندی کرنی ہے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے، دوسری اس کی وجہ یہ ہے جو صاحب تفسیر نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ جو عصر کا وقت ہے اس وقت کے درمیان میں جو صبح کے فرشتے ہیں اور جو شام کے فرشتے ہیں، رات کے فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ صبح کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور جو رات کے شام کے فرشتے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے جانے اور آنے کی وجہ سے یہ اور بابرکت وقت ہوتا ہے، اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات، فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً جو نماز درمیانی نماز ہے اس کی خصوصاً حفاظت کرنی ہے۔ پھر فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ جو آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ ایک اور بڑا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہونا ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقوموا للہ قانتین، ایسے کھڑے ہونا ہے ادب کے ساتھ، اور ادب کی حالت آپ احباب جانتے ہی ہیں ادب کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ادب کی حالت اچھے طریقے سے سرنگوں ہو کر کے، اور پاؤں کو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ، اور ہاتھوں کو بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں، یہ آیت مبارکہ ہمیں نماز کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم پر خوف ہو، اگر تمہیں کوئی خطرہ ہو، یہ مسافر کے لیے ہے کہ وہ کہیں جا رہا ہے اور کسی ایسی جگہ پر ہے، کسی ایسے بیابان میں ہے، کسی ایسے جنگل سے گزر ہو رہا ہے جہاں پر اس کا رک کر نماز پڑھنا محال ہے۔ اگر رک کر نماز پڑھے گا تو کسی حملے کا خدشہ ہے، کسی یہ چیرنے پھاڑنے والے جانور کے حملے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا سلسلہ ہے؟ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، معذرت کے ساتھ ذرا سی بھی کوئی مصیبت آن پڑے یا ذرا سی بھی کوئی مصروفیت کا سلسلہ ہو تو ہم نمازوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم پر خوف ہو تو اس حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ فَرِجَالًا، یا تو تم نے پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لینی ہے، اور رُکْبَانًا، یا سواری پر سوار ہوتے ہوئے نماز پڑھ لینی ہے۔ خوف کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو اپنی دکانوں میں یا اپنے بستر پر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور سوئے ہوتے ہیں اور اسی غفلت میں نمازیں گزار دیتے ہیں۔ جو اتنی آرام سے ہم نمازیں گزارتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، ان کا حساب کیسے دینا ہوگا؟ اللہ نے تو یہ خوف کی حالت میں بھی معافی کا سلسلہ نہیں فرمایا۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ،
اگر تم خوف میں ہو فریجالن اور رکبانن، یا تو تم پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو یا سواری پر سوار ہوتے ہوئے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسے تمہیں اس نے سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دو آیات مبارکہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے حضور جھکیں، اللہ کے حضور سر نگو رہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ لیکن اگر انسان اس مقصد سے غافل ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ وہ اپنے حقیقی پیدا ہونے کے مقصد سے غافل ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ ہمارا موبائل فون ہے، آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، ہر طرح کا کام ہم اس سے لیتے ہیں، اس پر جدید ذرائع ہیں اطلاعات موصول ہونے کے، علم حاصل کرنے کے جدید ذرائع ہیں۔ آج کل تو وہ ٹیکنالوجی اتنا اوپر چلے گئی ہے، آپ جو چیز سیکھنا چاہیں اس موبائل سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک مقصد تھا، اس کا اصل میں مقصد تھا رابطہ کرنا، کال کرنا، کسی کے ساتھ بات چیت کرنا۔ آپ دیکھیں اس کا آپ نے کوئی بھی فنکشن کھولا ہوا ہو، کہیں پر بھی ہو، فیس بک چل رہی ہو، یوٹیوب ہو، آپ ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، کوئی بھی ایپ کھولی ہوئی ہے چل رہی ہو، لیکن جو اس کا اصلی مقصد ہے، جیسے ہی کال آتی ہے تو سارے سسٹم بند ہو جاتے ہیں، سارے سسٹم ایک طرف ہو جاتے ہیں اور کال والا آپشن اوپر آ جاتا ہے، بھئی کال ریسیو کرنی ہے۔ کیوں؟ اس کا حقیقی مقصد جو تھا وہ کال کے لیے تھا۔ ساری چیزیں برطرف ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، ایک وقت کے لیے تھم جاتی ہیں، اور کال والا آپشن اوپر آ جاتا ہے، وہ بتاتا ہے بھئی یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں، جو پہلے جس چیز کے لیے بنایا گیا تھا وہ کال ہی تھی، تو لہٰذا اس پہ وہ بات چیت کی جائے۔ تو انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ تو اللہ کی بندگی ہے، وہ تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن انسان ان ساری چیزوں کو جناب چھوڑ چھاڑ کر کے وہ ایک یک طرفہ اپنے معاملات اپنا رہا ہے، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ ہاں، دین اسلام کہتا ہے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اہل و عیال کا بھی خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، حلال طریقے سے روزی بھی کمانا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ لیکن یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سربا سجدو بھی ہونا ہے، اور پھر اللہ فضل کرے تو کہا پھر تہجد کے وقت بھی اٹھنا ہے، پھر نوافل کی بھی کثرت کرنی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ ایک انداز ہے اللہ کے حضور بندگی کا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین ہمیں بندگی کا طریقہ عطا فرما، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ طہ و یاسین۔